بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الدرس الحادی والعشرون، سبق 21. عقل اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑی نعمت ہے. یاد رہے کہ حساب کتاب عقل کی بنیاد پر کیے گئے اعمال کی بنیاد پر محیط ہوتا ہے. ذہنی توازن سے معذور بندے کو کافی چیزوں میں قانونی اور شرعی لحاظ سے رعایت حاصل ہے. جی تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق. یاد آیا کہ تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جو بوڑھے افراد کو گھر میں رکھنے کی سخت مخالف تھا. اس کے مطابق بوڑھے افراد عقل کھو بیٹھتے ہیں اور گھر میں باقی نوجوان اہل خانہ پر بوجھ بن جاتے ہیں. اس لیے لوگ اپنے بوڑھے افراد کو جنگل میں چھوڑ آتے تھے اور وہ وہیں جنگلی جانوروں کا لقمہ بن جاتے تھے. ایک نوجوان کو اپنے باپ سے بڑا پیار تھا اور وہ کسی صورت بھی باپ کو گھر سے جنگل میں چھوڑنے کو تیار نہ تھا. بادشاہ کے وزراء کو پتہ چلا تو انہوں نے نوجوان کو مجبور کر دیا. خیر نوجوان نے باپ کو کندھوں پر اٹھایا اور جنگل کی طرف چلنا شروع کر دیا. بیچ جنگل پہنچ کر باپ کو چھوڑ کر واپس گھر کی طرف آ رہا تھا کہ باپ نے آواز پیچھے سے دی، بیٹا میں نے راستے میں درختوں کی ٹہنیاں توڑ توڑ کر راستے میں نشانات ڈال دیے ہیں تاکہ تم گھر تک آسانی سے پہنچ سکو. بیٹے کو اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ جھوٹا ہے اور بوڑھے افراد بے عقل نہیں ہیں. اس لیے باپ کو اٹھا کر اپنے گھر کے پچھلے حصے میں ایک کمرے میں چھپا دیا. وقت اپنے مقررہ انداز سے گزرتا رہا. ایک دن بادشاہ نے اعلان کرایا کہ جو بندہ راکھ کی رسی بنا کر دکھائے اسے وہ اپنی بیٹی سے شادی کرا دے گا. اس نوجوان نے بھی باپ کے سامنے بادشاہ کی شرط بتا دی. باپ نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے اور طریقہ بتانے لگا. ایک رسی لو اور اسے خوب بل دو، پھر ایک تھال میں رسی کو رکھ کر رسی کو آگ لگا دو اور بیٹا آپ کی راکھ کی رسی تیار ہو گئی. دوپہر کے وقت نوجوان تھال اٹھائے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا. اس کا باپ پیچھے سے چھپ کر سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. بادشاہ اور اس کے وزراء راکھ کی رسی دیکھ کر بہت خوش ہوئے. اب بادشاہ نے اپنی آخری چال چلی. اے نوجوان یہ رسی اٹھا کر میرے ہاتھوں میں دے دو. نوجوان نے جواب دیا، ذل سبحانی آپ کی شرط راکھ کی رسی کی تھی، اسے آپ کے ہاتھوں میں رکھنے کی نہیں تھی، لہذا آپ کی شرط پوری ہو چکی ہے. سب وزراء نے ایک ہی وقت میں کہا، بے شک نوجوان شرط جیت چکا ہے. بادشاہ بڑا ہی نادم ہوا اور اپنی بیٹی سے نوجوان کی شادی کر دی. بادشاہ نے اس موقع پر نوجوان سے پوچھا کہ یہ آپ کا عقل تھا یا کسی جادوگر نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی؟ نوجوان نے بھرے دربار میں بتانا شروع کیا کہ آپ کے مطابق بوڑھے افراد عقل سے خالی اور بیکار ہوتے ہیں، جبکہ میں یہ شرط اپنے بوڑھے باپ کے علم اور عقل کے استعمال سے جیتا ہوں، اور آپ اصل میں بیٹی کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ اکیلی آپ کی ملکیت کی وارث تھی. آپ کو یقین تھا کہ آپ کی شرط پوری ہوگی نہیں اور اس طرح ملکیت بھی بچ جائے گی. سارے وزراء اور بادشاہ بڑے ہی نادم ہوئے اور اس دن بادشاہ نے اعلان کرایا کہ کسی بھی بوڑھے شخص کو گھر سے جنگل نہ چھوڑا جائے بلکہ بیت المال سے ان کی کفالت کی جائے گی. میں نے کہا تھا نا کہ عقل اللہ عز و جل کے انعامات میں سے ایک بڑی نعمت ہے. واللہ اعلم بالصواب. آپ سب کا شکریہ.